اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے فرعون، یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ 103 اور 104 نمبر کی آیت سورہ اعراف کی کل بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، آج بھی اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پرورش کا ابتدائی کچھ تذکرہ کیا تھا تاکہ یہ آیات جو اس وقت پڑھی گئی اس کے سمجھنے میں مدد مل سکے۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی اور پرورش ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے ان کو دودھ پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کچھ بڑے ہو گئے، بڑے ہی توانا، بڑے ہی قوی الجثہ تھے، ان کے چہرے سے ایک رعب ٹپکتا تھا۔ اللہ کے ولیوں کے چہروں پر ایک عجیب و غریب نور ہوتا ہے اور رعب اور ہیبت ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جب ہٹے کٹے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو بنی اسرائیل کی مدد اور تعاون یہ ہر موقع پر کرنے لگے، لیکن ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ خود بنی اسرائیل کے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کا ہی ایک فرد ہوں، تو جب بھی موقع آتا، جب بھی کوئی مدد کرنے کی ضرورت پڑتی تو یہ بنی اسرائیل کی مدد کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کی قسم پرسی، ان کی مظلومیت، ان کی پریشانی کو دیکھ کر کے ان کا دل اندر اندر کڑتا رہتا تھا کہ بنی اسرائیل کو کس طریقے سے ان کی غلامی سے اور ان کی پریشانی سے جو ہے ان کو نجات دلائی جائے۔ تو یہ ہر موقع پر یہ منتظر رہتے تھے کہ جب بھی کوئی موقع ملے مدد کروں میں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر کسی طرف سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی اور ایک فرعون کا آدمی، یہ دونوں آپس میں دست و گریباں ہیں، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور فرعون کا آدمی بنی اسرائیل کے آدمی پر ظلم و تشدد کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے بنی اسرائیل کے آدمی نے آواز لگائی مدد کے لیے کہ میری مدد کرو، دیکھو یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرنے کے لیے گئے کہ دونوں کے درمیان جو تنازع ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ لیکن فرعون کا جو آدمی تھا وہ نہایت ہی ضدی قسم کا آدمی تھا، ان کو یہ غرور تھا، گھمنڈ تھا کہ فرعون میرا آدمی ہے، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، تو بنی اسرائیل کے اوپر وہ زیادتی کرنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بغیر قصد و ارادہ کے اس کو ایک گھوسا مارا۔ کوئی ارادہ نہیں تھا مارنے کا، لیکن چونکہ یہ موقع آ گیا کہ وہ بالکل ہی اپنی حرکت سے باز نہیں آنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بغیر قصد و ارادے کے ان کو ایک گھوسا مارا۔ نبی کا گھوسا وہ برداشت نہیں کر سکا اور وہیں پر وہ مر گیا۔ بنی اسرائیل کا آدمی چلا گیا۔ اب یہ تلاش ہوئی کہ فرعون کے آدمی کو کس نے مارا۔ مخبروں کو، جاسوسوں کو چھوڑ دیا گیا، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے مارا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے بغیر قصد و ارادے کے اس آدمی کا قتل ہوا۔ تلاش کرتے رہے لیکن کسی کا پتہ نہیں چلا۔ فرعون کا جو آدمی تھا اس کے خاندان نے، وارثوں نے آ کر مقدمہ قائم کیا کہ جو ہے کسی آدمی نے، بنی اسرائیل کے آدمی نے ہی مارا ہوگا، آپ اس کا انصاف دلائیے۔ فرعون اگرچہ تھا ظالم آدمی، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن اس نے کہا کہ جب تک قاتل کا پتہ نہ چل جائے اس وقت تک ہم ایک آدمی کی وجہ سے پورے بنی اسرائیل کو سزا نہیں دے سکتے، قاتل کا پتہ چلاؤ اس کو ہم پھر سزا دیں گے۔ اتفاق دیکھے دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر ادھر سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ وہی کل والا بنی اسرائیل کا آدمی ایک دوسرے فرعون کے آدمی سے دستوں کا ریباں ہے، لڑائی کر رہا، بحث کر رہا۔
پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے اس نے آواز لگائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کمبخت کل تو بھی لڑ رہا تھا، کل بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی لڑ رہا تو موسیٰ علیہ السلام ذرا غصے کی حالت میں ادھر گئے. جلالی نبی تھے اور آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرتے تھے، ان کے چہرے پر ہمیشہ روب اور ہیبت رہتی تھی. تو جلالی نبی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام ذرا تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے. تو بنی اسرائیل کے آدمی نے کہا زور سے کہ موسیٰ علیہ السلام کل تو نے فرعون کے آدمی کو قتل کیا تھا، آج مجھ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ بس یہ بات کہتے ہی فرعون کا آدمی بھاگ کر کے فرعون کے دربار میں گیا اور جا کر کے کہا کہ صاحب کل جو قبطی آدمی کا قتل ہوا وہ کسی اور نے نہیں کیا، بلکہ آپ کے محل میں پرورش پانے والا وہ موسیٰ علیہ السلام جس کو آپ نے بڑے ناز و نام سے پالا ہے اور بڑے ناز و نخرے آپ نے اٹھائے ہیں، وہی آدمی آپ کے آدمی کا قاتل ہے. اعلان ہو گیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کو محل میں لایا جائے، اس کو سزا دی جائے. یہ جب مشورہ چل رہا تھا اتفاق سے فرعون کا آدمی ہی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمدردانہ اور محبانہ مشفقانہ جو ہے دل کے اندر ایک جذبہ رکھتا تھا. جب یہ مشورہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کو سزا دی جائے تو فرعون کا آدمی ہی بھاگتا ہوا تیزی کے ساتھ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ دربار میں آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے اور آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا، آپ یہاں سے کہیں چلے جائیے ورنہ فرعون کا آدمی پکڑ کر کے آپ کو سزا دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں، نہ پیروں میں چپل ہے نہ ٹھیک سے کپڑا ہے، اسی حال میں سفر کے لیے تیار ہو گئے. اس زمانے کا سفر، ہزاروں سال پہلے کا سفر، جنگل کا سفر، بدحواسی کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور نکل کر کے مدین کی طرف، کوئی معلوم نہیں، منزل معلوم نہیں تھی، بس یوں ہی چلتے رہے اور مدین پہنچ گئے. یہاں تک کہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تلوے بالکل زخمی ہو گئے تھے اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام مدین اور شعیب علیہ السلام کا جو ابھی ذکر آیا ہے پیچھے کے رکوع میں، کسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، پورا لمبا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا معاملہ کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوری حقیقت بتا دی. تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب آپ کو یہاں کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک فرعون کی رسائی نہیں ہے، آپ کو اب کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے. موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے ہوئی اور دین مہر ٹھہرا 10 سال بکریاں چرانا. 10 سال بکریاں چرانے کی مدت پر شادی اور اس کا دین مہر متعین ہوا. 10 سال بکریاں چراتے رہے. 10 سال کی مدت جب پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خاندان کی یاد آئی، ماں کی، بہن کی، بھائی کی، عزیز و اقارب رشتہ دار کی یاد آئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے سسر سے اب مجھے اجازت دیجیے، میں اپنا وطن جانا چاہتا ہوں. بہت لمبا عرصہ گزر گیا، وطن کی یاد آ رہی ہے. تو شعیب علیہ السلام نے اجازت دی اور موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر کے وہاں سے روانہ ہوئے. جنگل کا راستہ تھا، شاید ایک کوئی خادم بھی ساتھ میں تھا. موسیٰ علیہ السلام جنگل کے راستے سے نکل کر کے مصر کو آ رہے تھے. راستے میں ان کی بیوی حاملہ تھی. درد ذیل شروع ہو گیا. درد ذیل شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. ٹھنڈی کا موسم، نہایت ہی سخت سردی کا موسم. تو موسیٰ علیہ السلام نے سامنے پہاڑی طور پہاڑ پر دیکھا کہ کچھ آگ جل رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی سے تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر کے آتا ہوں تاکہ اس کو جلا کر کے تاپا جائے، گرمی حاصل کیا جائے. موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر گئے تو دیکھا وہاں عجیب و غریب ماجرا کہ جس درخت کے پتے کی طرف، آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے وہ ہاتھ نہیں آ رہا. وہ اصل میں آگ تھی ہی نہیں بلکہ خدا کا نور تھا، خدا کی تجلیات کا عکس درخت پر پڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا آگ ہے، اس کو لے کر کے جائیں گے، جلائیں گے اور جلا کر کے تاپیں گے، گرمی حاصل کریں گے. لیکن وہ آگ اصل میں تھی نہیں بلکہ خدا کا نور تھا اور وہ پورے درختوں کو گھیرے ہوا تھا اور پورے درختوں کی ایسی رونق بڑھ گئی تھی خدا کی تجلیات کے عکس پڑنے کی وجہ سے
کہ حسن و جمال کے اندر جو اضافہ ہو گیا تھا، اس کے بعد اچانک آواز آئی وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آیت کریمہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے لیے، میری عبادت کے لیے نماز پڑھو، اور میں نے تم کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے میں نے تم کو چن لیا ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، فَاذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ۔ کئی جگہوں پر قرآن کے اندر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ فرعون نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میں اکیلا ہوں اور میری زبان کے اندر بھی ذرا رکاوٹ ہے، لکنت ہے، میرا بھائی نہایت ہی فصیح ہے، بلیغ ہے، اس کی زبان صاف ہے، میرا اس کو وزیر بنا دیجئے، میرا اس کو ساتھی بنا دیجئے، تاکہ میری قوت اور طاقت کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں مل کر کے فرعون کے دربار میں گئے۔ اسی کا تذکرہ جو میں نے آیت کل بھی پڑھی تھی اور آج بھی پڑھی ہے، اسی کا تذکرہ ان دونوں آیات سے لے کر لمبی آیات تک ہے، ابھی اور آگے تک ہے۔ فرعون کے دربار میں جانا، پھر جو فرعون کا معجزے کا مطالبہ کرنا، سانپ کا ظاہر ہونا اور ید بیضا کا ظاہر ہونا، پھر جادوگروں سے مقابلہ ہونا، یہ ساری باتیں اسی رکوع کے اندر اور اس کے بعد بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ جو مقصد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات سے، میرا مقصد یہ تھا کہ یہ آیت سمجھنے میں ہم کو اور آپ کو مدد ملے۔ تو انشاءاللہ اب آپ اور ہم یہ بات سمجھیں گے جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔